کہ کیا صحابہ کرام نے یا ائمہ اربعہ نے 12 ربیع الاول کا دن منایا؟ اگر نہیں منایا اور یقیناً نہیں منایا تو یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو جس نے بھی میسج لکھا، بہرحال ان کا اپنا ایک جذبہ تھا، اور ہم حسن ظنی قائم کر لیتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ شاید مسلمان گناہ کر رہے ہیں اور انہیں گناہ سے بچانا بہت اچھی بات ہے، تو انہوں نے میسج کر دیا۔ ہم دائرہ ادب میں رہ کر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کسی عمل کے جواز کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس کو کرنا یا ائمہ اربعہ کا اس کو کرنا یہ ضروری ہے؟ گویا کہ انہوں نے کیا تو جائز ورنہ ناجائز ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ سے دائرہ ادب میں رہ کے کوشچن کرتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے کہ مسجد کے جو گنبد اور مینار اور محرابیں ہیں یہ کس نے بنائی تھی؟ کہ نبی کریم کے دور میں تھی، کہ صحابہ کرام کے دور میں تھی، کہ ائمہ اربعہ کے سامنے بننا شروع ہو گئی تھی؟ اگر نہیں تو پھر آپ کیوں بناتے ہیں؟ جس طرح اب ہمارے ہاں مدارس کا قیام ہے اور ان میں باقاعدہ ایک کورس، ایک سلیبس رکھا جاتا ہے، مخصوص وقت میں اس کا آغاز ہوتا ہے، مخصوص وقت میں امتحانات ہوتے ہیں، مخصوص وقت میں ختم بخاری ہوتا ہے، پھر دستار بندی ہوتی ہے، سنت فضیلت دی جاتی ہے۔ کیا یہ سب صحابہ کرام نے کیا؟ کیا ائمہ اربعہ نے اس کی اجازت دی یا انہوں نے کیا؟ اگر نہیں تو کیا یہ سب کا سب بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے؟ آپ کی مسجد میں جماعت کے لیے ایک وقت مخصوص ہوگا، فجر اتنے بجے، ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے، مغرب اتنے بجے، عشاء اتنے بجے۔ کیا یہ صحابہ کرام کے دور میں یہ اوقات مخصوص تھے؟ کیا ائمہ اربعہ نے یہ اوقات مخصوص کیے تھے؟ اگر نہیں تو پھر تو یہ بدعت ہوئے، اور ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کیا بریانی صحابہ کرام نے کھائی، ائمہ اربعہ نے کھائی، چاکلیٹس کھائی تھیں، آئس کریم کھائی تھیں، جو لباس جس ڈیزائن کے آپ پہن رہے ہیں انہوں نے پہنے تھے، آپ چشمہ لگاتے ہیں انہوں نے چشمے لگائے تھے؟ یہ تمام چیزیں اگر آپ حسن نیت کے ساتھ کریں تو امر مستحب بن جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ دین کا تعلق تو دین سے نہیں ہے، دنیا سے۔ مومن کا ہر کام دین کا کام ہے۔ وہ اگر اچھی نیت کے ساتھ سوئے گا تو اس کو سونا بھی عبادت ہے۔ اگر وہ رزق حلال کھاتا ہے تو اس کو رزق حلال کھانا، اپنی بیوی بچوں کو کھلانا، یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی ثواب مرتب ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ تمام چیزیں صحابہ کرام نے کی تھی، ائمہ اربعہ نے کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو بدعت ہوگا، ہر بدعت گمراہی، گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو میرے بھائی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ D120 سائٹ کراچی پر بدعت کی ایک تعریف لکھ کر بھیج دیجیے، اور ایسی تعریف جو آپ کے نزدیک بالکل جامع تعریف ہو، اور انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے یہاں پہ تشریف فرما ہوں گا، اور انشاءاللہ جو آپ کی جیسی تعریف آئے گی، جیسے میں بیان کر کے میں ثابت کر دوں گا کہ اگر آپ ائمہ اسلام کی بدعت کی تقسیمات کو قبول نہ کریں تو پھر کوئی بدعت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی بدعت کی تعریف کر دیں اور خود بچ کے بتا دیجیے گا۔ ائمہ اسلام نے، اب یہاں پہ میں تفصیل چونکہ ہو رہی تو میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے ان 12 ربیع الاول میں مختلف امور کو سر انجام دینا، اگر ان کو فرداً دیکھا جائے، مثلا نبی پاک کی ولادت کے واقعات بیان کرنا، آپ کے فضائل و کمالات کا بیان، معجزات کا بیان، آپ کی برکات کا بیان، آپ کے اختیارات کا بیان، کھانا کھلانا، جلوس نکالنا، نعت کی محافل کرنا، یہ تمام چیزیں اگر آپ فرداً دیکھیں گے، سب کا ثبوت میں قرآن سے بھی دے سکتا ہوں اور حدیث سے بھی دے سکتا ہوں، علیحدہ سب آپ کو مل جائے گا، سب کی اصل آپ کو قرآن حدیث سے مل جائے گی۔ باقی رہا اس کا مجموعہ، ہاں مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اب ہم رسمی طور پہ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، اس طرح منانا صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان رائج نہیں تھا، لیکن بات وہی ہے کہ کیا یہ اصول بنا لیا جائے کہ جو ان کے درمیان رائج تھا وہی جائز ہوگا ورنہ ناجائز ہوگا؟ اگر یہ اصول ہے تو جو میں نے مثالیں آپ کو گنوائی ان کا کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ لہذا علماء اسلام نے پھر بدعت کی اقسام متعین کی کہ اگر کوئی ایسا نیا کام شروع کیا گیا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ یہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا گیا جو دین کی ترقی کے لیے ہے، دین کی ترویج کے لیے ہے، تو وہ نیا کام کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ اس کو مطلب بدعت حسنہ کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ اس حدیث سے بھی استدلال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس اچھا طریقہ شروع کرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے
ان سب کا وبال اس شخص پر ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب علماء اسلام نے خود بدعت کی دو بڑی قسمیں کر دی، اور بھی اقسام ہے لیکن وقت قلیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف بدعت سیئہ قرآن و حدیث کے موافق اور دین کی ترقی اور ترویج کا سبب بنے، تو بدعت حسنہ اگر آپ اس تقسیم کو نہیں مانتے تو پھر میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، دائرہ ادب میں رہ کے، میں چیلنج بھی نہیں کہتا ہوں، میں ریکویسٹ کہتا ہوں کہ آپ بدعت کی تاریخ لکھ کر بھیج دیں اور پھر آپ خود بچ کر بتا دیں۔ میں انشاءاللہ 50 کام آپ کو ایسے گنوا دوں گا جو خود آپ کر کے بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے کہ آپ گمراہ ہیں کہ نہیں اور جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ صرف 12ویں پر ہی کیوں مطلب آبجیکشن کیا جاتا ہے؟ ہزارہ معاملات اور ہیں، غور و تفکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد مزید ایسا میسج بھیجنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔